نظر برحق ہے. کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ نظر کھا جاتی ہے. تو ابھی شادی کو کچھ ہی دن ہوئے ہیں رجب اور ان کی وائف کی، اور اماں جی کا رو رو کے برا حال. اماں جی کیوں رو رہی ہیں اور کیا مصیبت آ پڑی ہے، آج اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے. تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی جناب، مشہور یوٹیوبر، مشہور ٹک ٹاکر رجب بٹ کی شادی ابھی پچھلے ہی دنوں، کچھ ہی دن ہوئے ہیں، مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ہے. تو ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے پوری، میرے خیال میں پوری دنیا میں ہی دیکھی گئی ہوگی، جہاں جہاں پاکستانی انڈینز ہے. تو بڑا دھوم دھام سے شادی ہوا، سب بہت خرچہ بھی ہوا، بڑا وائرل گیا ویڈیو. مگر ابھی کیا پریشانی آ پڑی. رجب بٹ کے ساتھ ابھی پریشانی کا طوفان آیا ہوا ہے. کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہی جا رہا ہے. اس دفعہ تو حد ہو گئی. اماں جی تو رو پڑی کہ میرے بیٹے کو بخش دو. اس کی جب بھی شادی ہوئی ہے کیا مصیبت آ پڑی ہے. ایک دن بھی ہم لوگوں نے خوشی کا، شادی کے بعد خوشی کے کوئی لمحے نہیں دیکھے ہیں. میری بہو بھی رو رو کے پریشان کہ رجب کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو جی جناب، کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ جہاں آپ کے دوست ہوتے ہیں وہاں دشمنوں کی بھی کمی نہیں ہے. اور دشمن ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، دشمن ہو یا حاسدین ہو، حسد کرنے والے ہو. وہ آپ کے اندر ہی کہیں پہ کوئی ایسا دشمن بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ کو وار کر رہا ہوتا ہے، آپ پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے. کچھ ایسے ہی رجب بٹ کے ساتھ ہوا ہے کہ ابھی اس کا جو پچھلے دنوں لائن شیر کا تحفہ کسی دوست نے دیا، اس پہ بھی اس کا کیس بنا. اوپر سے پھر اس نے جو گن رکھے ہوئے تھے اس پہ بھی اس کا کیس بنا. تو خیر وہ ضمانت پہ رہا ہو گیا. ابھی ایک نئی مصیبت آ پڑی ہے کہ اس نے جو نماز کی، اپنی ویڈیو میں جو نماز پڑھنے کی جو اس نے ایکٹنگ کر کے، ڈرامہ کر کے جو نماز کی بے حرمتی کی ہے، اس کے بارے پہ اس کا پرچہ کٹ گیا ہے. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسلام کا مذاق بنایا ہے، اسلام کا مذاق اڑایا ہے. تو اللہ بہتر جانتا ہے، دلوں کا حال تو وہی جانتا ہے. بھئی ہم کسی کے اوپر تہمت تو نہیں لگا سکتے اور نہ ہی کسی کو جج کر سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے، جو نماز کا جو ہے، یہ ان کے سر پہ آ پڑا ہے. اور کچھ ایسا آ پڑا ہے کہ اس کو ان پہ کیس ہو گیا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ 10 سال کی سزا ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے 7 سال کی سزا ہوگی. یہ سنتے ساتھ ہی ماجی اور ان کی وائف ایمن کو اتنا ہی رونا آیا. دونوں بہت پریشان ہو گئی، ساس بہو. یقین جانے، میں سمجھ سکتی ہوں ایک ماں کے دل کی حال. اور جب اس کی بیٹی کی نئی شادی ہوئی ہو، بیوی بھی بیچاری ابھی کہتے ہیں نا ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھوٹی، اور بیچاری کے ساتھ یہ پرابلم آ گیا. تو ہم رجب فیملی کے لیے دعائی کر سکتے ہیں اور اللہ سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کو جلد از جلد کیا کہتے ہیں خوشیاں دوبارہ نصیب کرے دیکھنا، اور رجب بٹ کے تمام مسئلے مسائل ختم ہو. کیونکہ ایز اے یوٹیوبر، بلاگر، روز ان کا ویڈیو آتا ہے، روز ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب بالکل جو ماجی کا رونا اور بیگم کی مایوسی، اداسی، یہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بہت ہو گیا، اب ختم ہو جانا چاہیے یہ تمام سلسلہ جو ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا، میں کہتی ہوں نا کہ نظر برحق ہے. جتنی دھوم دھام سے شادی ہوئی، جتنا دکھاوا ہوا، جتنے پیسے اڑائے گئے، نچھاور کیا گیا، ان سب کا نچوڑ اب پتہ چل رہا ہے. اب پتہ چل رہا ہے کہ کیا کچھ ہوا تھا. تو اس لیے کہتے ہیں نا، شادی ذرا سادگی سے، ذرا آرام سے، ذرا ان سب چیزوں کو اتنا شوشہ اور اتنا ہوا نہیں بنانا چاہیے. اسلام نے شادی کو اتنا سادہ کیوں رکھا ہے؟ اسی لیے رکھا ہے کہ ہر کوئی کر سکے، ہر کوئی افورڈ کر سکے. شادی تو کہتے ہیں، نکاح تو بس چھوارے کا اور دعا اور نکاح کا تو یہی ہوتا ہے. چھوارے ملتے ہیں اور ہوتا ہے، اور ولیمہ جو ہے لڑکے والے کرتے ہیں. یہ سنت ہے. یہ جو آج کل جو مہندی، 10 مہندیاں، 12 مہندیاں، شادی لمبا چل رہا ہے، یہ نہیں ہے اسلام میں. اور دیکھیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. خیر، میں تو اپنا ریویو دے سکتی ہوں. اگر آپ کو یہ ریویو میری پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں. ٹھیک ہے؟ اور میری رجب فیملی کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جلد از جلد اس مسئلے سے نکالے، اور ایمن کے ساتھ رجب بھی
باہر گھومنے جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رجب بٹ کا پاسپورٹ بھی ECL میں چلا جائے۔ تو بس اللہ ہی خیر کرے۔ اللہ حافظ۔